جب بھی زندگی میں کوئی مشکل ہو، اچھا چلیے زبان پہ ایک روایت آ رہی ہے تو پڑھتا ہوا آگے بڑھوں۔ معصوم سے روایت ہے، فرمایا جب بھی کوئی مشکل ہو، کوئی حاجت طلب کرنی ہو اللہ سے، یاد ہے نا کل میں کہہ چکا ہوں، اپنی حاجت غیر خدا سے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا اب بہت سے جوان پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں اپنی حاجت غیر خدا سے بیان نہیں کرنی چاہیے، ہم لوگ تو روزوں پہ جا کے بھی حاجت بیان کرتے ہیں، تو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہی تو اذن اللہ ہیں۔ ہم غیر خدا سے نہیں کہتے، ہم ان سے کہتے ہیں جو ہماری بات خدا تک پہنچا دیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ جن کا رشتہ خدا اور رسول سے نہیں ہے، ہمیں کبھی ان کے مزاروں پہ دیکھا ہے؟ ہمیں توحید کا سبق پڑھاتے ہو، ہمیں بتاتے ہو توحید کیا ہے۔ جن کا رشتہ خدا اور رسول خدا سے نہیں ہے، کبھی ہمیں وہاں نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم وہیں جاتے ہیں جن کا رشتہ خدا سے ہے، رسول خدا سے ہے، جن کے وسیلے سے خدا اپنی رحمتیں ہم تک پہنچاتا ہے، انہی کے وسیلے سے اپنی حاجتیں ہم خدا تک پہنچاتے ہیں۔ غیر خدا سے ہمارا کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ اگر کسی غیر خدا سے سروکار ہوتا تو لوگوں کے بنائے ہوئوں کو قبول کر لیتے، ہم تو اسی کو قبول کرتے ہیں جسے خدا بناتا ہے۔ توحید ہے، اور توحید اول توحید، آخر توحید، ظاہر توحید، باطن توحید، محمد توحید، علی توحید، حسن توحید، حسین توحید، یہ سب ابواب توحید ہیں، ارکان توحید الخدا ہیں، ارکان توحید خدا ہیں، اللہ تک بندوں کو پہنچانے والے ہیں۔ ہاں یہ اصطلاحیں یہ محاورے سمجھ میں نہیں آتے تو سمجھنے کی کوشش کر لیجیے۔ شرک کا الزام لگانے سے پہلے بات سمجھنے کی کوشش کر لیجیے، سادہ سی بات۔ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بس وہی حقیقت ہے جو اللہ اس حقیقت کبریٰ کی حقیقت کا مظہر بن جائے، بس۔ بہرحال تو جو بات عرض کر رہا تھا، ہمارے معصوموں نے کیا سکھایا؟ اگر کوئی حاجت ہے خدا سے طلب کرنی ہے، کہیں سے بھی قرآن مجید کھول کے چند آیتیں پڑھ لو، 100 آیتیں پڑھ لو، کہیں سے بھی قرآن مجید کھول کے 100 آیتیں پڑھ لو اور خدا سے دعا کرو، تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ یاد رہے گا جوانوں، پوچھتے ہیں نا کہ بتائیے کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی ذکر، پوچھتے پھرتے ہیں۔ ہر ایک کی حاجتیں ہیں، ہر ایک کی دشواریاں ہیں، ہر ایک کی مشکلیں ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ کچھ بتا دیجئے کہ جس کے پڑھنے سے مسئلہ حل ہو جائے۔ معصوم نے کہا کہیں سے بھی قرآن پڑھو، کہیں سے بھی قرآن کھولو، 100 آیتیں پڑھو اور اللہ سے دعا کرو، دعا پوری ہو جائے گی۔ واضح ہے؟ کتنی آسانیاں ہیں۔ اب اسی لیے کل بھی میں نے عرض کیا، یہ آیت بھی اگر کوئی پڑھے اس جذبے سے، اس کی مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ قرآن مجید کی سورہ مبارک آل عمران کی آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان لانے والو صبر کرو۔ اب صرف صبر کے عنوان سے کتنے مطالب ہیں، اور تمام مطالب مختلف خطبہ اور ذاکرین سے سنتے رہتے ہوں گے آپ۔
تمام مطالب ایک مجلس یا دو مجلسوں میں عرض نہیں کیا جا سکتے. صبر ایک کیفیت ہے، صبر ایک قوت ہے، صبر ایک توانائی ہے، اور صبر ایک وسیلہ ہے جسے اللہ نے متعارف کرایا ہے. صبر ایک وسیلہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے متعارف کرایا ہے. قرآن مجید میں بندے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نستعین، نستعین ہم سب مدد مانگتے ہیں. اللہ جواب میں فرماتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاۃ سے. قرآن ہے نا.